जंग बंदी फौरी मुमकिन नहीं। आबनाए हुर्मुज़ खुलने तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। ईरान को पत्थर के दौर में धकेल देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का फिर यू टर्न। कहा ईरान ने जंग बंदी की दरख्वास्त की है, उनकी नई रजीम मामूली बुनियाद पर असाज़हीन है। आबनाए हुर्मुज़ खुला तो जंग बंदी का मामला देखेंगे। हमले न करने की जमानत दें, जंग खत्म करने को तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। यूरोपीय काउंसिल के सदर से फोन पर गुफ्तगू में कहा सूरत हाल को मामूल पर लाने का वाहिद हल ये है कि हमला आवर अपनी जारहाना सरगर्मियां बंद करें। ईरान के खलीज में अमरीकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले। पासदारान इनकलाब ने ताज़ा कार्रवाइयों में 100 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत में अमरीकी हेलीकॉप्टर यूनिट पर हमला किया गया। एक अमरीकी हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। बहरीन में भी अमरीकी फौज की मौजूदगी वाले मकामात को निशाना बनाया गया। ताकचे की बराह रास्त अमरीकी पैगाम मौसूल होने की तस्दीक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बताया पहले की तरह विटकॉफ से बराह रास्त पैगामात मौसूल हुए। पैगामात के तबादले का ये मतलब नहीं कि तेहरान वाशिंगटन से मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान और अमरीका में एतमाद की सतह 0 है। अमरीका के 15 निकात का कोई जवाब नहीं दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं अमरीकी फौज जल्द अपने तमाम मकासद हासिल कर लेगी। ईरान के खिलाफ जंग फिनिश लाइन के करीब है। आज या कल नहीं, लेकिन जल्द ईरान जंग खत्म हो जाएगी। जंग के बाद नेटो के साथ ताल्लुकात का असर नौ जायजा लेना होगा। बरतानिया को ईरान जंग में घसीटने की इजाजत नहीं देंगे। बरतानवी वजीर आजम का फिर दो टोक ऐलान। कहा ईरान जंग हमारे मुस्तकबिल को मुतासिर करेगी। खलीज में बहरी सलामती यकीनी बनाने के लिए 35 मुल्कों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर रहे हैं। मकसद आबनाए हुर्मुज़ बहाल करना और महफूज बनाना है। जापान और फ्रांस का भी ईरान जंग के खात्मे और आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। जापानी वजीर आजम ने कहा मुल्क की जरूरियात के 90% तेल मशरिक़ वस्ता से हासिल करते हैं, इसलिए खित्ते में कशीदगी कम करना अव्वलीन तरजीह है। सदर मैक्रोन ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और जमहूरी इक़दार पर यकीन रखते हैं। G7 मुल्कों के साथ मिलकर दिफाई और मुआशी सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के आज़म का यादा। पोलैंड ने भी अमरीकी और इसराइली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पैट्रियट दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता भेजने से इनकार। पोलिश वजीर दिफा ने कहा पैट्रियट बैटरियां और उनका असलहा पोलैंड की फजाई हुदूद और नेटो के मशरिकी महाज के दिफा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिकी सदर ने नेटो से निकलने की धमकी दे दी। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ को इंटरव्यू में कहा अमेरिका को नेटो से निकालने पर संजीदगी से गौर कर रहा हूं। जानता था नेटो कागजी शेर है और ये बात पीटन भी जानते हैं। यूक्रेन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका ने अपना किरदार अदा किया। हालांकि ये अमेरिका का मसला नहीं था। हम नेटो के लिए हमेशा मौजूद होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए मौजूद नहीं होता। अमेरिकी सदर ने बरतानवी वज़ीर आज़म केर स्टारमर और बरतानिया की फौजी सलाहियतों पर भी तनकीद की। ईरान में शुक्रिया पाकिस्तान के नारे। रैली के शुरका ने पाकिस्तान से बालिहाना मोहब्बत का इजहार किया। सब्ज़ हिलाली परचम उठाए खवातीन ने पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया। प्ले कार्ड्स पर लिखा था पाकिस्तानी आवाम की मोहब्बत ईरान नहीं भूलेगा। रात गए रैली में ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी सरप्राइज एंट्री। अब्बास अराग़ची ने कहा रैली में अपना और शुरका का हौसला बढ़ाने आया। ईरान जंग के खात्मे का पाक चीन 5 निकाती मंसूबा। चीन ने दीगर मुल्कों को भी अमन मंसूबे में शमूलियत की दावत दे दी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा 5 निकाती अमन मंसूबा सबके लिए खुला है। आलमी इदारों को भी खुशामदीद कहेंगे। मंसूबे में फौरी जंग बंदी, जल्द अमन मुज़ाकरात का आगाज, सिविलियन तनसीबात, समंदरी रास्तों और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। अमन मंसूबे का ऐलान बीजिंग में पाक चीन वज़राए ख़ारजा की मुलाकात के बाद किया गया था। इसराइली फौज का ईरानी शहर महलात में अल-कुद्स फोर्स के अहम ओहदेदार मेहदी वफाई को निशाना बनाने का दावा। गुज़श्ता रोज किए गए हमले में 11 अफराद शहीद हुए थे। मेहदी वफाई अल-कुद्स लेबनान कोर के इंजीनियरिंग शोबा के सरबराह थे। 2 दहाइयों तक लेबनान और शाम ने जेर जमीन मंसूबों को आगे बढ़ाया। IDF का कहना है तेहरान पर किए गए वसी हमलों में हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम का कहना है खुरमाबाद में अमरीकी साख्ता लो कास्ट ड्रोन मार गिराया।
بوشہر میں موسمیاتی سہولت سینٹر پر حملے میں 2 افغان ورکرز زخمی ہوئے۔ اصفہان میں مبارک اسٹیل انڈسٹریز کو نشانہ بنایا گیا۔ چہار محل اور بختیاری میں پلین وائٹ اسٹیل کمپلیکس پر فضائی حملہ ہوا۔ ایران کے اسرائیل پر حملے، وسطی جنوبی اور شمالی اسرائیل پر میزائل داغ کیے۔ وسطی اسرائیل میں 4 مقامات پر میزائل کے ٹکڑے گرے۔ تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کے قریب بھی میزائل کا ملبہ گرا، رہائشی عمارت کو نقصان پہنچا۔ ایران کے کلسٹر بم حملے میں 25 افراد زخمی۔ اسرائیلی فورسز کا ایران اور یمن سے داغے گئے ڈرونز اور میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی وزارت صحت کا کہنا ہے 24 گھنٹوں میں 104 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ امریکی سینٹ کام کی امریکی افواج پر ایران کے حملوں کی تردید۔ سینٹ کام نے کہا سعودی عرب میں کسی امریکی اہلکار کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے عالمی ڈیجیٹل آپریٹر وی1 گروپ کے سی ای او کے وفد کے ہمراہ ملاقات۔ وزیراعظم نے کہا حکومت ڈیجیٹل آپریٹرز انڈسٹری میں سرمایہ کاری کو ہر ممکن سہولت دے گی۔ 5G اسپیکٹرم کی کامیاب نیلامی شعبے میں جدت اور ہماری مؤثر سمت کا ثبوت ہے۔ پاکستان آئی ٹی میں جدت اور عالمی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے جامع حکمت عملی پر کاربند ہے۔ وی1 گروپ کے سی ای او نے حکومتی کاوشوں کی تعریف کی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت ملازمتوں کے مواقع بڑھانے سے متعلق اجلاس۔ وزیراعظم کے عصری تقاضوں کے مطابق نوجوانوں کو تکنیکی اور فنی خدمات دینے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور گلگت بلتستان کے انتخابات پر تبادلہ خیال۔ 28ویں آئینی ترمیم پر بھی بات چیت۔ اسپیکر قومی اسمبلی ریاض صادق نے بھی آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی تھی۔ علی ظفر کے دعووں کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنا میشا شفیع کی ذمہ داری تھی۔ شواہد کی روشنی میں میشا شفیع کا بیان حد تک عزت کے دائرے میں آتا ہے۔ لاہور کی سیشن عدالت نے ہرجانہ کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ کہا علی ظفر پر ہراساں کرنے کا الزام درست ثابت نہ کیا جا سکا۔ یہ بھی ثابت نہ ہو سکا کہ الزام عوامی فلاح کے لیے لگایا گیا۔ ان الزامات سے علی ظفر کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ عدالت میشا شفیع کو 50 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیتی ہے۔ مستقبل میں میشا شفیع الزامات کو براہ راست یا بالواسطہ نہیں دہرائیں گے۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ۔ 1 تولہ سونا 15,300 روپے اضافے سے 4,94,062 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت $153 اضافے سے $4,713 ہوگی۔ فی تولہ چاندی 171 روپے اضافے سے 7,984 روپے کی ہوگی۔ آنے والے دنوں میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس مشکل میں وفاق اور صوبائی حکومتیں آن بورڈ ہیں۔ لوگوں کو کس طرح ریلیف دینا ہے اس پر کام ہو رہا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا تقریب سے خطاب، کہا صوبائی حکومت نے جو وعدے کیے وہ پورے ہو رہے ہیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے کچھ ایسے پروجیکٹ بھی کیے جس نے دنیا کو متاثر کیا۔ خواتین کی پنک بس سروس شروع کی، پاکستان کی پہلی الیکٹرک بس کا آغاز کیا۔ پنک سکوٹرز دے کر خواتین کو بااختیار بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا عوام کو براہ راست حکام تک رسائی فراہم کرنے کا فیصلہ۔ پبلک کمپلینٹ سیل 919 عوامی شکایات کے ازالے کے لیے متحرک۔ مراد علی شاہ نے کہا عوامی مسائل کا فوری حل ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہر شکایت پر بروقت کارروائی یقینی بنائیں گے۔ روزانہ صبح 9 سے شام 5 بجے تک عوامی شکایات کی سماعت ہوگی۔ وزراء، ترجمان، مشیر اور معاونین خصوصی کمپلینٹ سیل میں عوامی شکایات سن کر حل کریں گے۔ بلوچستان کے ضلع ہرنئی میں تیسرے روز بھی بارش، ندی نالوں میں طغیانی۔ ہرنئی کا ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع۔ قلعہ سیف اللہ میں بھی وقفے سے بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ پنجاب میں بارش اور تیز ہواؤں کے باعث 24 گھنٹوں میں 3 حادثات، 2 افراد جاں بحق، 9 زخمی ہو گئے۔ محکمہ موسمیات کی ملک بھر میں آج سے 5 اپریل تک بارشوں کی پیشگوئی۔ آزاد کشمیر اور بالائی علاقوں میں برف باری کا بھی امکان۔
کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں کل سے گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع۔ کل بارش ہے، چیلنجز آئیں گے، وہ بھی ہمیں نیچا دکھانے کے لیے نکلیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے ہم بھی گھروں اور دفاتر سے نکلیں گے لیکن عوام کی خدمت کریں گے۔ حاسدین نہیں چاہتے کہ کراچی شہر ترقی کرے، مجھ سے پہلے والے سڑکوں کو کمرشلائز کرنے میں لگے تھے، ماضی میں کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس میں شادیاں ہوتی تھیں، ان کے کارناموں کو خمیازہ آج بھگت رہے ہیں۔ کراچی کے حالات نیو یارک اور برطانیہ سے بہت بہتر ہیں، آئی جی سندھ کا دعویٰ، کہا ایران اور افغانستان کی صورتحال کے باوجود امن و امان بہتر رہا، 3 ماہ کے دوران اسپیڈ کرائم میں 35% کمی آئی ہے، گاڑیاں چھیننے کے واقعات میں 48% کمی آئی، امن و امان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکی عدالت کے ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف ایک دن میں 2 فیصلے، وائٹ ہاؤس میں $400 ملین کی لاگت سے بال روم کی تعمیر روکنے کا حکم، جج نے کہا صدر وائٹ ہاؤس کا نگراں ہوتا ہے مالک نہیں۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا بال روم کیس میں جج نے کہا ہمیں کانگریس سے منظوری لینا ہوگی، وہ غلط ہے، وائٹ ہاؤس میں تعمیرات کے لیے کبھی بھی کانگریس کی منظوری نہیں لی گئی، بال روم نجی عطیات سے تعمیر کیا جا رہا ہے، ٹیکس کے پیسے سے نہیں۔ امریکی عدالت نے نیشنل پبلک ریڈیو کی فنڈنگ روکنا بھی غیر قانونی قرار دے دیا۔ فخر زمان نے معطلی کے خلاف اپیل دائر کر دی، 3 رکنی ٹیکنیکل کمیٹی اپیل کی سماعت کرے گی۔ کمیٹی میچ ریفری روشن ماہنامہ کے فیصلے کا جائزہ لے گی۔ گیند کی حالت تبدیل کرنے پر لاہور قلندرز کے اوپنر کو 2 میچز کے لیے معطل کیا گیا، فخر نے الزامات مسترد کر دیے تھے۔ کرکٹ کا سب سے بڑا شو، ہر لمحہ پرجوش، پاکستان سپر لیگ اسپیشل، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے، شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین کی ماہرانہ رائے، وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات، آج ہوں گی اداکارہ دانیہ انور مہمان، عادیہ اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں۔